اب کیرل کے بشپ کی مسلمانوں کے خلاف اشتعال انگیزی۔ کیرل کے مسلمانوں پر نارکوٹک جہاد یعنی کہ نشے کا جہاد شروع کرنے کا لگایا الزام۔ بولے غیر مسلموں کو بگاڑنے کے لیے مختلف قسم کے ادویات کو بطور ہتھیار استعمال کر رہے ہیں جہادی۔ وزیر اعلیٰ وجین سمیت کانگریس رہنماؤں نے بشپ کے بیان کی سختی سے کی مذمت۔ مسلم تنظیموں نے بھی بشپ کے خلاف کارروائی کا کیا مطالبہ۔ مشن یوپی پر پہنچے اسد الدین اویسی کی مشکلیں بڑھی۔ بارہ بنکی میں اشتعال انگیز تقریر دینے کے الزام میں معاملہ درج کیے جانے کے بعد اب ہندوستانی پرچم کی بے حرمتی کا لگایا گیا الزام۔ پولیس کے مطابق جلسے کے دوران اسٹیج پر ترنگا لہرانے کی جگہ چوکور کھمبے میں اسے لپیٹنے کا الزام۔ یوپی میں 100 سیٹوں پر الیکشن لڑنے کا اویسی نے کیا ہے اعلان۔ کرنال میں کسانوں اور انتظامیہ کے مابین صلح کے بعد کسانوں نے دھرنا ختم کرنے کا کیا اعلان۔ لاٹھی چارج معاملے کی ہائی کورٹ کے سابق چیف جسٹس کی نگرانی میں ہوگی جانچ۔ رپورٹ آنے تک چھٹی پر رہیں گے ایس ڈی ایم۔ مرنے والے کسانوں کے اہل خانہ کو نوکری دینے پر بھی راضی ہوئی انتظامیہ۔ حکومت کی چاپلوسی سے آزاد صحافتی فرائض انجام دینے والے نیوز لانڈری اور نیوز کلک پورٹل کے دفتروں پر انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ کا سروے۔ دونوں کمپنیوں کے مالکان کے ساتھ اور ملازمین سے ہوئی پوچھ تاچھ۔ نیوز لانڈری کے شریک بانی ابھینندن سیکری بولے وکیل سے بات کرنے کی بھی نہیں دی گئی اجازت۔ لیپ ٹاپ اور فون سے ذاتی ڈیٹا لینے کی بھی کہی بات۔ افسران پر پرائیویسی کے بنیادی حق کی خلاف ورزی کا لگایا الزام۔ جموں کشمیر کے 2 روزہ دورے پر پہنچے راہل گاندھی نے بی جے پی آر ایس ایس کو بنایا ہدف تنقید۔ بولے جموں کشمیر کی جامع ثقافت کو نقصان پہنچا رہی ہے بی جے پی اور آر ایس ایس۔ جموں کشمیر کی ریاست کا درجہ بحال کرنے کا سرکار سے کیا مطالبہ۔ فسطائی طاقتوں کو الہاباد ہائی کورٹ نے دیا جھٹکا۔ گیان واپی مسجد کے احاطے میں آثار قدیمہ کے سروے پر لگائی روک۔ سول جج کے فیصلے اور نچلی عدالت میں سماعت پر بھی لگائی روک۔ حکومت ہند سمیت ہندو فریقین کو جواب داخل کرنے کے لیے 3 ہفتے کی دی مہلت۔ تہواروں سے قبل کورونا اور ٹیکے کے معاملے پر وزیر اعظم مودی کی اعلیٰ سطحی مشاورتی بیٹھک۔ وزیر اعظم نے آکسیجن کی فراہمی بڑھانے کے لیے تیزی سے قدم اٹھانے کی دی ہدایت۔ مشن یوپی پر کانگریس رہنما پرینکا گاندھی انتخابی حکمت عملی تیار کرنے کے لیے گزشتہ روز لکھنؤ میں سلاحکار کمیٹی اور انتخابی کمیٹی کے ساتھ کی بیٹھک۔ آج رائے بریلی اور امیٹھی جانے کا منصوبہ۔ مختار انصاری کو ٹکٹ نہ دینے کا مایاوتی کا فیصلہ۔ مایاوتی نے ٹویٹ کر کہا اس بار باہوبلی اور مافیا کو نہیں بنائیں گے امیدوار۔ یوپی بی ایس پی سربراہ بھیم راجبر کو بنایا امیدوار۔ اویسی نے مختار انصاری کو آفر کیا۔ یوپی اسمبلی انتخابات میں بی جے پی کی مشکلیں بڑھانے کو تیار کسان۔ یوپی میں بی جے پی کی ہر تقریب کی مخالفت کا اعلان۔ شہر سے لے کر دیہات تک بی جے پی لیڈران کو دکھائے جائیں گے سیاہ پرچم۔ متحدہ کسان مورچہ نے ریاستی کمیٹی تشکیل دینے کا کیا اعلان۔ متھرا کے ورنداون کا 10 اسکوائر کلومیٹر علاقہ تیرتھ استھل قرار۔ یوپی سی ایم یوگی آدتیہ ناتھ نے متھرا دورے کے دوران اس علاقے میں شراب اور گوشت کے استعمال پر پابندی لگانے کا کیا اعلان۔ شراب اور گوشت دکانداروں کو دودھ کی تجارت کرنے کا دیا مشورہ۔ جوہر یونیورسٹی اراضی معاملے میں الہ آباد ہائی کورٹ سے عرضی خارج ہونے کے بعد یوگی حکومت یونیورسٹی کی 70 ہیکٹر زمین پر ہوئی قابض۔ سال 2005 میں مولانا محمد علی جوہر ٹرسٹ کو کچھ شرطوں کے ساتھ یونیورسٹی تعمیر کے لیے دی گئی تھی اجازت۔ دہلی میں صبح سے جاری تیز رفتار بارش سے کئی علاقے زیر آب۔ لوگوں کو باہر نکلنے میں دشواریاں۔ محکمہ موسمیات نے دہلی، ہریانہ، راجستھان، یوپی، بہار کے لیے جاری کیا الرٹ۔ سعودی عرب نے سفری پابندیوں کا شکار غیر ملکیوں کی بڑی مشکل کر دیا آسان۔ سفری پابندی کے باعث سعودی نہ لوٹ پانے والوں کے اقامے اور خروج عودہ ویزے کے خودکار طریقے سے 30 نومبر تک توسیع کرنے کا اعلان کیا۔ فی الحال سفری پابندی کا سامنا کرنے والے ممالک میں بھارت، پاکستان سمیت 10 ممالک شامل۔ 9/11 حملے کی برسی کے موقع پر آج طالبان حکومت کی حلف برداری تقریب منسوخ۔ طالبان ترجمان سہیل شاہین نے دی جانکاری۔ کہا عوام کی خدمت اہم۔ بغیر حلف برداری تقریب کے ہی وزراء کے ناموں کا اعلان کرنے کی بھی کہی بات۔ افغانستان سے انخلاء سے قبل امریکی ڈرون حملے میں داعش کے دہشت گرد کی ہلاکت نکلا پروپیگنڈا۔ امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز نے ڈرون حملے میں دہشت گرد کی ہلاکت کو CIA اور پینٹاگون کا سفید جھوٹ قرار دیا۔ حملے میں صرف عام شہریوں کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ پانی کی بوتلوں کو دھماکہ خیز مواد قرار دے کر حملے کو دیا گیا تھا انجام۔ ایران کے جوہری ہتھیار کے منصوبے پر اسرائیل کو تحفظات۔ کہا دنیا ایران کو جوہری ہتھیاروں کے حصول سے روکنے میں ناکام رہی تو تہران کے خلاف حرکت میں آئے گا اسرائیل۔ سڑک حادثات کی روک تھام کے لیے مجلس اصلاح و تنظیم بٹکل اور فیڈریشن کی مشترکہ بیداری مہم۔ پریس کانفرنس کر ذمہ داران نے بڑھتے سڑک حادثات پر گہری تشویش کا کیا اظہار۔ کم عمر بچوں کے ہاتھوں میں گاڑیاں دینے پر قابو پانے کو قرار دیا از حد ضروری۔ عوام کو رہنما اصول پر عمل پیرا ہونے کی بھی دی ہدایت۔ ٹریفک کے نئے سخت قوانین سے بھی کرایا آگاہ۔ کم عمر بچوں کے ہاتھوں میں گاڑی دینا ہے، یہ بہت ہی اہم مسئلہ ہے۔ یہ لیگل
ڈرائیونگ کے لیے جو ایج لمٹ ہے، اور اس طرح کے جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں، کم عمر بچے ہوتے ہیں 14 سال 15 اور 16 سال کے، ظاہر ہے ان کو ٹریفک کے قوانین کے سلسلے میں ان کو کوئی معلومات نہیں ہوتی ہیں۔ ہماری گزارش ہے خاص کر کے بچوں کے پیرنٹس سے، سرپرستوں سے، ان کے گارجین سے، کہ کسی طرح بھی جو ہے انڈر ایج ڈرائیونگ کی بچوں کو بالکل کسی طرح بھی جو ہے اس کی اجازت نہ دیں۔ قانون کے بارے میں انہیں کوئی واقفیت نہیں ہوتی ہے، اور اسلامی نقطہ نظر سے بھی یہ بہت ضروری ہے کہ جیسے حدیث پاک میں فرمایا گیا، کسی کے قتل کا اگر اور کسی کی موت کا اگر ہم سبب بنے ہماری غفلت سے، ہماری لاپرواہی سے، ہماری بے توجہی سے، تو جیسے حدیث پاک میں فرمایا گیا گویا کہ آپ نے پورے انسانیت کا قتل کیا۔ اور جو سخت قانون اس وقت ہے حکومت کی طرف سے کہ کم عمر بچوں کے جو انڈر ایج ڈرائیونگ کا، کم عمر بچوں کی گاڑیاں چلانے کا جن کی عمر ابھی 18 سال کی نہیں ہوئی ہے، تو قانون بہت سخت ہے۔ پیرنٹس کو 3 سال تک کی جیل بھی ہو سکتی ہے، اور 25,000 کا فائن ان پہ جو ہے فائن بھی لگے گا۔ ہم سے جڑے رہنے کے لیے ہمارے چینل فکر و خبر ٹی وی کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ مزید خبروں کے لیے وزٹ کریں فکروخبر.com۔